أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه सवा वाव पे होंठ गोल, वाव पे क्या होंगे? होंठ गोल करने होते हैं ना, पेश पढ़ेंगे सवा। अफ़बिनिअमतिल्लाहि यजहदून वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीन। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीन। وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. थोड़ा सा पढ़ाओ ना यार, थोड़ा 5 मिनट हैं टाइम, कायदे के लिए इनकी तजवीज़ ठीक हो जाए। ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا बस 1-2 दफ़ा पढ़ा दो इनको जो सबक है हमज़ा ज़बरा वाला इसको। और हसनन फहुवा युनफिकु करा करो ना यार आप।
حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه ضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو बहुत शुक्रिया यार अक़रब हो गया किधर तक है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर शैइन क़दीर والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا
تستخفونها يوم ذأنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها इकामतिकुम क्या पढ़ा है इकामतिकुम ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين إلهي والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك जाल पढ़ा कर यार जाल पढ़ा समझे जाल नहीं पढ़ा فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون
پڑھنا ہے فألقوا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون وألقوا إلى الله يومئذ سلم سلما وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء کچھ شرم ہو یا نہ خیال کرو یا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ أنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم ترجمہ آیت نمبر کس سے جی آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 93 یہاں پہ 18 رکوع ہوں گے انشاءاللہ ترجمہ جو ہے واللہ فضل بعضکم علی اچھا کدھر گیا ایک منٹ کہاں سے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون اور اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے اب جن لوگوں کو برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو اس طرح نہیں لوٹا دیتے کہ وہ سب برابر ہو جائیں تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کرتا کہ اپنے غلام کو اپنی دولت اس طرح دے دے کہ وہ دولت میں اس کے برابر ہو جائے ہم یہی گل لاکھ روپے کماتا ہے لاکھ روپے لے بھائی تو بڑھ من ایسے کرتا ہے کوئی نہیں کرتا نا تھوڑے تھوڑے دیتا ہے نا جتنا اب تم خود مانتے ہو کہ جن دیوتاؤں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مملوک یعنی غلام ہیں پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی خدائی میں اس طرح دے دی ہو کہ انہیں اللہ کے برابر معبود بننے کا حق حاصل ہو گیا ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں نعمت اللہ نے نہیں بلکہ ان کے گڑے ہوئے دیوتاؤں نے دی ہے سمجھ آئیے ہاں منت مانی تھی بچہ مل گیا فلاں زیارت میں گئے تھے بچہ مل گیا یہ کیا بات ہوئی شرک ہے نا یہ کون دیتا ہے دیتا تو اللہ ہے نا یعنی اس الفاظ کے اندر بھی تمہاری گڑبڑ لگ رہی ہے اللہ ہی دیتے ہیں علاج کروائیں آپ دعائیں مانگے بے شک سمجھ آئی نا گل واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے ہیں اور تمہیں اچھی اچھی چیزوں میں سے رزق فراہم کیا ہے کیا پھر بھی یہ لوگ بے بنیاد باتوں پر ایمان لاتے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءٌ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں سے کسی طرح کا رزق دینے کا نہ کوئی اختیار رکھتی ہیں نہ رکھ سکتی ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لہذا تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گڑھو بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے مشرکین عرب بعض اوقات اپنے شرک کی تائید میں
یہ مثال دیتے تھے کہ جس طرح دنیا کا بادشاہ تنہا اپنی حکومت نہیں چلاتا بلکہ اسے حکومت کے بہت سے کام اپنے مددگاروں سے سونپنے پڑتے ہیں، اسی طرح معاذ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی خدائی کے بہت سے کام ان دیوتاؤں کو سونپ رکھے ہیں، نعوذ باللہ، اور ان معاملات میں وہ خود مختار ہو گئے ہیں۔ اس آیت میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کے بادشاہوں کی بلکہ کسی بھی مخلوق کی مثال دینا انتہائی جہالت کی بات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی خود مختار نہیں ہے۔ مختار کا معنی کیا ہے کہ جس کو مکمل کامل اختیار ہو۔ ایک معنی اختیار کا اور مختار کا یہ ہوتا ہے کہ چنا ہوا، اس معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معنی استعمال کیا جائے تو ٹھیک ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو کامل اختیار ہے ہر چیز کا، تو وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ بھی اختلاف ہے بڑا، سمجھے گی؟ مختار والا، مختار وغیرہ وغیرہ، اس طرح بشر و سنور والی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد شابہ سارے ادھر توجہ کریں، صحیح ہے؟ تو کیا ہے یہ جہالت والی بات ہے کہ کدھر پہنچے ہم؟ جہالت۔ اس کے بعد آیت نمبر 75-76 میں 75-76 میں اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائی جن کا مقصد یہ ہے کہ اگر مخلوقات ہی کی مثالیں لینی ہیں تو ان دو مثالوں سے ظاہر ہے کہ مخلوق میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کوئی مخلوق اعلیٰ درجے کی ہے، کوئی ادنیٰ درجے کی۔ جب مخلوق میں اتنا فرق ہے تو خالق اور مخلوق میں کتنا فرق ہوگا؟ پھر کسی مخلوق کو خالق کے ساتھ عبادت میں کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟ یعنی شریک نہیں کیا سکتا۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله والاکثرهم لا يعلمون۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک طرف ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، اس کو کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا ہے، اور وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور کھلے بندوں بھی خوب خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کی صاف بات بھی نہیں جانتے۔ اسی لیے غلام کا ذکر کیوں آیا؟ صحابہ کرام پہ قرآن نازل ہو رہا ہے نا، کیا ہوں سمجھ آئیے؟ صحابہ کرام پہ آ رہا ہے تو غلام تھے اس وقت، مثال ایسی دی گئی، سمجھ آئیے؟ ہم لوگوں کو مثال ایسی دینی چاہیے کہ سامنے بندے کو ماحول کے مطابق سمجھ آئے، نہیں کہ مثال پچھلی دے رہا ہوں، پچھلی مثال بھی دے کر اگلی بندے کی اس دور کی مثال بھی دے کے بات صحیح سمجھ آتی ہے۔ اس کی مثال کیا ہوگی؟ ایک بندہ باس ہے اور ایک اس کا ملازم ہے، فرق ہے نا دونوں میں؟ یار فرق ہے نا، لیکن ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، شیخ صاحب ہیں، کوئی بھی بڑے بندے ہیں، ان کے ملازم، فرق ہے نا؟ شیخ صاحب کہے بھائی یہ سارا پلاٹ تیرے ہو گئے ولید، فلاں جو ملازم ہے، یہ لو بھائی میرے پلاٹ سارے گھر تمہارے ہو گئے، قاری صاحب کے ہو گئے، مولوی مسکین صاحب کے ہو گئے، فلاں کے ہو گئے، اور خود بیٹھ جائیں روڈ میں۔ ایسے کرتا ہے کوئی؟ عقل مند کیا کرتا ہے؟ تھوڑا ادھر تھوڑا بھی نہیں ہے، بہرحال تھوڑا دیتے رہنا چاہیے۔ مکین کا بھی خیال رکھیں اور مکان کا بھی خیال رکھیں۔ کیا مطلب؟ مسجدوں کا بھی خیال کریں، مسجدوں کے ائمہ کرام کا بھی خیال کریں، مسجدوں پہ خرچ کرتے جائیں، سونے کی مسجد بناتے جائیں، امام صاحب وہی 8-10 ہزار پہ بیچارے گزارا کر رہے ہوں، غلط بات ہے۔ ائمہ کرام کی یہ توہین ہے، علم کی توہین ہے، قرآن کی توہین ہے، دین کی توہین ہے، دین کے لام لیواؤں کی توہین ہے، اور دین والے موجود ہوں، بادشاہ لوگ موجود ہوں، اس کی موجودگی میں امام کے پیچھے غیر شرعی بندہ، فاسق بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ چاہے جائے کہ اذانیں اور اقامتیں دیتے رہے، باپ آپ کہیں گے ٹوکے مارا ہے، باہر ٹوکے نہیں مارا میں، مسئلے کیا پتہ کہیں نہ کہیں سے مسئلہ پہنچ ہی جائے کہیں پہ، کیونکہ جمعہ نہیں پڑھانے دیتے ہمیں، درس نہیں دینے دیتے ہمیں، پتہ ہے بھائی ہماری دکان بند ہے۔ سمجھ آئی نہیں گل؟ ہمیں ادھر ہی دکھڑا رہی ہے، چھوٹی سی ہماری وہ حکومت ہے اثر سے پکڑ، باقی ہماری حکومت نہیں ہے، حکومت اللہ نے دی ہے، بادشاہت اللہ کی ہے۔ مثال سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ترجمہ ہو گیا سارا؟ یہ غلام اور آقا کی مثال دی ہے۔ وضرب اللہ مثلا الرجلین، دوسری مثال، وضرب اللہ مثلا الرجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير
هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم۔ اور اللہ ایک اور مثال دیتا ہے کہ وہ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا، سمجھ آئی نا، ٹھیک ہے نا، اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ اسے جہاں کہیں بیچتا ہے، اور گونگا ہونا غلام کا عیب ہے، کیا ہے، اس کی خرید و فروخت میں مسئلہ بنے گا، سمجھ آئیے، اب وہ اس پہ بوجھ بیچارہ، وہ بیچ نہیں سکتا، کوئی خریدے گا نہیں، سمجھ آئی نا، لیکن کام کرتا ہے کچھ نہ کچھ پھر بھی، ٹھیک ہے جی، یہ نہیں کہ گونگا ہے، تھوڑا سا مس سمجھانے میں وہ اشارے میں اشارے کرنا پڑتے ہیں۔ وہ اسے جہاں کہیں بیچتا ہے، وہ کوئی ڈھنگ کا کام کر کے نہیں لاتا، کیا ایسا شخص اس دوسرے آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو دوسروں کو بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے راستے پر قائم ہے، یعنی اس کے مقابلے میں جو ٹھیک ٹھاک بندہ ہے وہ اعلیٰ ہے نا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمان اور زمین کے سارے بھید اللہ کے قبضے میں ہیں، اور قیامت کا معاملہ آنکھ جھپکنے سے زیادہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بھی جلدی۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آنکھ جھپکنے کی بات وہاں پہ بھی ہوئی، سلیمان علیہ السلام کا جو جن تھے ایک، قال الذی، جو فرما رہے تھے کہ میرے پاس کتاب کا علم ہے، جو ملکہ ہے، ملکہ سبا ہے، اس کا تخت میں آنکھ چپکنے تک حاضر کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوتا ہے، انہوں نے قرآن میں سورہ نمل میں ذکر ہے نا، آنکھ چپکنے کا ذکر وہاں بھی تھا، یہاں پہ بھی ہے، یعنی قیامت کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آ جائے گی، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی پتہ نہیں کب آئے گی، نہیں آئے گی، نہیں، یقین کامل ہونا چاہیے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے تاکہ تم شکر ادا کرو، سمجھ آئی نہیں؟ اس وقت کیا تھا؟ تیرا کام صرف رونا ہی تھا، دودھ پی کے، کیا شعر ہے، دودھ پی کے تیرا کام رونا ہی تھا اور سونا ہی تھا، رونا، سونا، کھانا پینا، دودھ پینا زیادہ تر۔ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا بہت ہاتھ کھیل لیتا ہے، زیادہ روتا ہے، بس سوتا ہے بچہ، تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اللہ نے پھر کان سارے بولنے شولنے کی، سمجھ آئی نکال۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ سورۃ تبارک الذی کس کو آتی ہے؟ تبارک الذی آتی ہے نا، وہاں پہ کیا آتا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، سمجھ آئی؟ اب آگے اس کو آتی ہے، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ آسمان پہ پرندوں کو دیکھ کے یہ آیت پڑھا کر رہے ہیں، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، اور 14ویں سپارے سورہ نحل کی آیت بھی پڑھا کرو، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، ذکر کرو، ذکر بھی کریں، الا اللہ الا اللہ، سمجھائی نکال۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ وہ آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ہوائی جہاز کو اڑنے کے لیے باقاعدہ ترتیب ہوتی ہے نا، ہوا کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، موسم کو دیکھنا پڑتا ہے، پرندے پہ غم سروس اللہ کے حکم پر، اللہ کے انرجی سے، اللہ کی طاقت سے اڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ بھی اللہ کے سہارے ہوتے ہیں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَبَوَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور اس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا، سمجھ آئیے؟ آج کل سکون نہیں، نیند اور کار نہیں، یعنی کلینک تھی آنی ہے یا قاری صاحب نے کار آنی، اس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا، اور تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے جو تمہیں سفر پر روانہ ہوتے وقت اور کسی جگہ ٹھہرتے وقت ہلکے پھلکے محسوس ہوتے ہیں، اور ان کے اون، ان کے روئیں وغیرہ، یہ ٹھیک ہے جی، اور ان کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایسی چیزیں پیدا کی جو ایک مدت تک تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں، یعنی ایکسپائر ہو جاتی ہیں نا، پرانی ہو جاتی ہیں، بعض بہت لمبا عرصہ چلتی ہیں، بعض کوالٹی ہوتی ہے، بھائی کوالٹی ورک، ہمیں کوالٹی ورک چاہیے، کوالٹی ممبر چاہیے، کوالٹی جو نہیں کرے گا وہ ویب کیٹ سے فارغ ہو جائے۔
ان گھروں سے مراد وہ خیمے جو چمڑے سے بنائے جاتے ہیں، اور عرب کے لوگ انہیں سفر میں ساتھ لے جاتے تھے تاکہ جہاں چاہیں انہیں نصب کر کے پڑاؤ ڈال لیں، خیمہ وغیرہ۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ اور اللہ ہی نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے پیدا کیے، کیا سائے، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی، سمجھ آئی، چھاؤنیاں وغیرہ، اور تمہارے لیے ایسے لباس پیدا کیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہے، وہ جو چھاؤنیاں اور وہ چوکیاں وغیرہ بنائی ہوتی ہیں، سب کچھ آ گیا نا، سمجھ آئی نا بات۔ اور تمہارے لیے ایسے لباس پیدا کیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس جو تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ یعنی لوہے کی زریں جو جنگ میں تلوار وغیرہ کے وار کو روکنے کے لیے پہنی جاتی ہیں، حملے سے روکنے کے لیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر بھی اگر یہ کافر منہ موڑے رہیں تو ایک پیغمبر تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ واضح طریقے پر پیغام پہنچا دو۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور اس دن کو یاد رکھو جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جن لوگوں نے اب کفر اپنایا تھا انہیں ادھر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ ان سے یہ فرمائش کی جائے گی کہ وہ توبہ کریں۔ اس سے مراد ہر امت کے پیغمبر ہیں جو یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے اس امت کے لوگوں کو حق کا پیغام پہنچایا تھا، اور ان کافروں کے نے اسے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ موت سے پہلے تک تو کھلا رہتا ہے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک پیغمبر کئی کے برابر ہوتے ہیں، اس لیے ایک فرمائے۔ ویسے اگر کوئی معاملہ ہو تو گواہ کتنے ہوتے ہیں؟ نبی۔ الحمدللہ الحمدللہ بولا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ وَإِذَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، جب وہ اپنے گھڑے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہ ہیں ہمارے بنائے ہوئے وہ شریک جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس موقع پر وہ گھڑے ہوئے شریک ان پر بات پھینک ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو، صرف تو انکار ہو۔ اس موقع پر ان بتوں کو بھی سامنے لایا جائے گا جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، شنکر منکر ڈنکر منکر سارے آوے سن، ٹھیک ہے جی، آؤ پتر اندرو آؤ، تاکہ ان کی بے چارگی سب کے سامنے واضح ہو۔ اور ان شیاطین کو بھی جن کی پیروی کر کے گویا ان کو خدا کا شریک بنا لیا تھا، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں کو بھی زبان دے دے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو چاہتے ہیں، اور وہ ان کے جھوٹا ہونے کا اعلان کریں، کیونکہ دنیا میں بے جان ہونے کی بنا پر انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون ان کی عبادت کر رہا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ زبان حال سے یہ بات کہیں اور شیاطین یہ بات کہہ کر ان سے اپنی بے تعلقی کا اظہار کریں گے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور وہ اس دن اللہ کے سامنے فرما برداری کے بولنے لگیں گے، اور جو بہتان وہ باندھا کرتے تھے اس کا انہیں کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا تھا، ان کے عذاب پر ہم مزید عذاب کا اضافہ کرتے رہیں گے کیونکہ وہ فساد مچایا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور وہ دن بھی یاد رکھو جب ہر امت میں ایک گواہ انہی میں سے کھڑا کریں گے، اور اے پیغمبر تو ہم تمہیں ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے لائیں گے، اور ہم نے تم پر یہ کتاب اتار دی ہے تاکہ وہ ہر بات کھول کر بیان کر دے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری کا سامان ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام۔